نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، درس سے پہلے گزشتہ 2 دنوں کی درس نہ ہونے کی معذرت، کچھ مصروفیات، کچھ درس کی تیاریوں میں تاخیر، تو سورۃ انفال میں غزوہ بدر کا پس منظر بیان ہو رہا تھا اور بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی غزوہ بدر کا ایک واقعہ جسے قلیب بدر کہا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ جب 70 کافر یا ان کے سردار مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو جمع کیا اور اس کنویں میں پھینکوا دیا، اور پھر خود آپ علیہ السلام کنویں کے کنارے پہ جا کھڑے ہوئے اور ان سے یوں فرما رہے ہیں فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ بتاؤ، جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا فتح کا، ہم نے تو سچ پایا؟ اور کافروں مشرکو، تم بھی بتاؤ، تم سے جو جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا، کیا تم نے جہنم کو دیکھ لیا؟ اللہ کے وعدہ کو تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ یہ خطاب ان مرنے والوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کنویں کے پاس کھڑے ہوئے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک اشکال پیدا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ اور اللہ کا قرآن تو کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، اسی سے منکرین حیات النبی، منکرین سماع النبی، جن کو اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مماتی کہتے ہیں، چتروڑ گڑھی کہتے ہیں، پنج پیری کہتے ہیں، اور بھی ان کے بہت سے نام مختلف علاقوں میں مشہور ہیں، وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے بیانوں میں، تقریروں میں، ممبروں پر اس آیت کو ایسے زور و شور سے پڑھتے ہیں انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے۔ حالانکہ اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب۔ خیر، حضور علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشکال پیدا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اس وقت جتنا یہ سنتے ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب دے دیا تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ ایک اشکال تھا، پیش کیا، جواب مل گیا تو خاموش ہو گئے۔ اب ہمیں بھی مزاج فاروقی اپنانا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو مزاج ہے وہ مسلمانوں کو یہی اپنانا چاہیے کہ انہیں اشکال پیدا ہوا، ہمیں بھی ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا اشکال رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا تو وہ خاموش ہو گئے، تسلیم کر لیا، مان لیا۔ ہمیں بھی مان لینا چاہیے۔ جب صحابی مان گئے، خلیفہ مان گئے، خلفاء راشدین میں سے وہ فرد مان گئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کی رائے پر قرآن کی آیات اترتی ہیں، جب وہ مان گئے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اشکال تھا، ہمیں اشکال نہیں، ہم ضد پر ہیں۔ دیکھیے، قرآن کی آیت کو پیغمبر جو ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنتے ہیں تو ہمیں اس کے مان لینے میں کیا حرج ہے، اور ہم اس کے ماننے سے کیوں بدعتے ہیں، ہم اس کے خلاف کیوں بیان کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف کیوں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کی آیت سے یا کسی بھی آپ کے فرمان سے کسی صحابی کو اشکال ہو سکتا ہے، یا وہ اس کی تفسیر اور تفہیم اپنی سوچ کے مطابق ایسی سمجھ سکتا ہے جو شریعت کے موافق نہ ہو۔ دیکھیے، حدیث کے اندر واقعات ہے،
جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ سحری کا وقت کب ختم ہوگا، فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے اور سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ اب ایک صحابی نے وہ 2 دھاگے لیے، تکیے کے نیچے رکھ لیے، کھاتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ جب یہ بات آپ علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم نے کیا، اس سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد تو صبح صادق اور صبح کاذب ہے، یعنی رات اور صبح ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب دیکھیے صحابی نے ایک آیت سے بات سمجھی، لیکن جب آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ تم نے صحیح نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ، صحابہ اکرام کی ایک جماعت سفر میں تھی، ایک صحابی کو غسل جنابت، غسل فرض کی حاجت پیش آ گئی، پانی تھا نہیں، تیمم کا طریقہ معلوم تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو وضو کے لیے تیمم کیسے کیا جاتا ہے کہ 2 ضربیں لگانی ہیں، ایک چہرے پر ہاتھ پھیرنے اور ایک بازوؤں پر پھیرنے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر تیمم کیسے کیا جائے گا۔ خود ہی اجتہاد کیا اور یہ سمجھے کہ اعضائے وضو پر جیسے مسح ہوتا ہے، کیونکہ جنابت سے پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے پورے جسم پر مٹی ملنی چاہیے، لہذا وہ لوگوں سے تھوڑا دور جا کر کپڑے اتارے اور پوری زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہو گئے، یعنی پورے جسم پر مٹی کو مل لیا۔ جب واپسی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، کسی کے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو پھر بھی وہی طریقہ ہے، کسی پر غسل فرض ہو اور پانی نہ ہو پھر بھی وہی طریقہ ہے کہ صرف 2 ہی ضربیں لگانی ہیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک بازوؤں کے لیے۔ اب دیکھیے صحابی نے ایک بات سمجھی لیکن وہ درست نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے اس کی تصحیح فرما دی، صحابہ نے مان لی۔ تو ایسی اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جہاں وضاحت آنے کے بعد اس کو مان لی جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مان لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ فرمانے پر، اے عمر اس وقت جتنا یہ سنتے ہیں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تو حضرت عمر تو خاموش ہو گئے۔ تو یہ نسل جو ہے یہ خاموش کیوں نہیں ہے؟ اور پھر میدان بدر میں مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ موجود تھے جو آپ علیہ السلام کی باتوں کو اشعار کے اندر منتقل کر کے آگے بیان کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام ان کو خطاب کر رہے تھے اور یہ آپ کی باتوں کو جو ہے اشعار میں پرو رہے تھے، اس کے چند اشعار یہ ہیں: ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی الخلیب الم تجدوا کلامی کان حقا فامر اللہ یأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیب۔ تو گزارش یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، اس لیے کہ عقائد کے اندر تضاد نہیں ہوتا اور ان لوگوں کی باتوں کے اندر بڑے تضاد ہیں۔ ہمارے دوست اور ہمارے محترم مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اسلام آباد سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے آئیے عقیدہ سیکھیں۔ اس میں لکھنے والے نے اس کتاب کو سوال و جواب کی صورت میں ترتیب دیا ہے۔ ایک سوال کیا ہے، پہلے لکھا ہے سوال کیا مردے سنتے ہیں، آگے خود ہی جواب دیا ہے مردے نہیں سنتے، وہ مردہ ہی کیا ہو جو سنتا ہو۔ پھر آگے ایک سوال لکھا ہے کیا مردہ دفن کرنے والوں کی جوتیوں کی آواز نہیں سنتا، پھر جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ آواز سنا دیتا ہے۔ پھر آگے سوال کیا ہے لوگ تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، پھر آگے خود ہی جواب دیا ہے تو پھر سن کر جواب کیوں نہیں دیتے حالانکہ مردے میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی۔ پھر کچھ صفحے آگے ایک سوال لکھا ہے کیا قبر والے کی چیخ و پکار انسان سنتا ہے، پھر خود ہی جواب دیتا ہے مردے کی چیخ و پکار انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اچھا عجیب بات ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ چیخ و پکار سن رہا ہے جو ہے وہ مخلوق مردہ چیخ و پکار کر رہا ہے، چوتوں کی آہٹ سن رہا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کیا اب یہ مردہ زندہ ہو گیا؟ عجیب بات ہے۔ کیا سوال یہ ہے کیا مردہ بولتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مردہ ہی کیا جو بول سکے۔
اچھا پھر سوال، کیا وہ کچھ بولتا بھی ہے؟ کہتے جی ہاں، جب فرشتے مارتے ہیں تو وہ چیختا ہے۔ عجیب تضاد، یہ عقیدہ ہے، عجیب تضاد ہے۔ کچھ عقل سے سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ یعنی یہ مردہ بول نہیں سکتا، چیخ سکتا ہے۔ مردے کو سلام کرو تو نہیں سن سکتا، جوتیوں کی آہٹ کو سن سکتا ہے۔ تو یہ کیا تضاد ہے؟ اس لیے عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ اس لیے اگرچہ ہمارے درس کا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ مسائل چونکہ روز پیش نہیں آتے، اس لیے میں مختصر طور پہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہو جائے۔ پہلی بات تو سامعین سے یہ گزارش ہے، انبیاء علیہ السلام کی ذوات اقدسہ سے ہٹ کر عام لوگ جو بھی فوت ہوتے ہیں قبر کے اندر، ان کا سننا، باہر والوں کی آواز کو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اہل سنت میں اختلافی ہے اور صحابہ سے مختلفی ہے۔ یہ مسئلہ انبیاء کا مسئلہ مختلفی نہیں ہے، وہ اتفاقی اجتماعی مسئلہ تھا، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ 98% اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ وہ یہ لوگ سنتے ہیں۔ 2% ایسے بھی ہیں جو بعض دلائل کی بنا پر کہتے ہیں نہیں سنتے، لیکن جو یہ کہتے ہیں نہیں سنتے وہ بھی ہر جگہ سننے کے منکر نہیں ہیں، بہت سی جگہوں پر سننے کے وہ بھی قائل ہیں۔ اب اس کی ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے لوٹتے ہیں تو ابھی وہ ان جانے والوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی سن رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ روایت بخاری میں، مسلم میں، ابی داؤد میں، مشکات المصابیح میں، سنن کبری بہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، شرح السنہ بغوی کے اندر موجود ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، والذی نفسی بیدہ انہ لیسمع خفق نعالہم حین یولون عنہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ ان کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے جس وقت لوگ اس سے واپس ہوتے ہیں۔ اور یہ روایت موارد الزمان اور شرح السنہ بغوی کے اندر ان الفاظ سے ہے، ان المیت یسمع حس النعال اذا ولوا عنہ الناس مدبرین۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ مردہ دفن کے بعد قبر سے واپس جانے والوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو جب یہ جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے تو کیا انسانوں کی آواز نہیں سنتا؟ انسانوں کی آواز بطریق اولیٰ سنتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں، وقد ثبت الاحادیث بما ذهب الیہ الجمہور، جمہور کے مسلک کے مطابق احادیث ثابت ہیں، مثلا یہ کہ مردہ دفن کرنے والوں کی واپسی پر ان کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے۔ آگے لمبی بحث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے اوپر باب باندھا ہے وہ بھی یہی باب باندھا ہے، باب المیت یسمع خفق النعال۔ اب اس کی شرح کے اندر علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ باب ہے جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مردہ زندوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بالکل واضح بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ مردہ زندوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مرقات شرح مشکات کے اندر کہ علامہ ابن الملک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرن نعال سے جوتیوں کی زمین پر پڑنے کی آواز مراد ہے۔ اس حدیث میں مردہ کے قبر میں زندہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ زندگی کے بغیر عادتاً احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ دوسری دلیل اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، آپ نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین فإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ فرمایا سلام ہو تم پر اے مومنوں کی بستی میں رہنے والوں، اور بلا شبہ ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ روایت اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ 19-20 کے فرق سے احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم میں، ابی داؤد میں، سنن کبری بہقی میں، مسند احمد میں، مشکات المصابیح میں،
اور اسی طرح جو ہے اور بہت سی کتابوں کے اندر مختلف صحابہ سے مرفوعاً یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً یہ روایت منقول ہے، اور اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عباس سے بھی یہ روایت مرفوعاً منقول ہے. ایک اور صحابی ہیں بشیر، ان سے بھی یہ روایت مرفوعاً منقول ہے. اس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ حکم ثابت کیا ہے کہ جب وہ اہل قبور کو سلام کرے تو وہ اس طرح سلام کرے جس طرح مخاطب سے سلام کیا جاتا ہے. سو کلام کہنے والا کہے اے مومنوں کی بستی میں رہنے والوں تم پر سلام ہو. اور یہ خطاب اس کو ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے. اگر ان کو یہ خطاب نہ ہوتا تو اس میں تو ایسے ہوتے جیسے معدوم اور جماد اور پتھر اور درخت کو بھی سلام کیا گیا ہے. اور سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے اور تواتر کے ساتھ اس کے آثار مروی ہیں کہ جب کوئی زندہ مردہ کی زیارت کے لیے آتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے تو اس کی آواز سے مردہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کی آمد سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے. اس کے بعد جو ہے پھر اپنی اس بات پر دلائل نقل کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے ہیں اور پھر باتیں بے شک مردوں پر سلام کہنا شریعت میں مشروع ہے، اور ایسے شخص کو سلام کہنا جو سلام کہنے والے کا نہ شعور رکھتا ہو نہ علم، یہ بات محال ہے. اس لیے اس بات کو بالکل اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ جو ہے وہ کسی کو بھی اس مسئلے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. بات واضح ہونی چاہیے. ایک تیسری دلیل عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح صاف ہو جائے اور واضح ہو جائے. حافظ ابو عمر بن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص بھی اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، وہ جب بھی اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اب دیکھیے یہ پہچاننا سلام کہنے والے کے سلام و کلام کے لب و لہجہ سے ہوتا ہے. اسی پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام ابن عبد البر نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت جو نقل کی ہے یہ ثابت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں وقد روا حدیث صح ابن عبد البر کہ جو روایت ابن عبد البر نے نقل کی ہے امام ابن عبد البر نے اس کی تصحیح بھی کی ہے اور یہ روایت درست ہے. ایسے ہی علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی روایت کے بارے میں کہ اس کو ایک جماعت نے بیان کیا ہے، اور قرطبی اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ امام عبد الحق نے اس روایت کی تصحیح کی ہے. اسی طرح جو ہے امام محمد بن احمد الانصاری القرطبی جو ہے وہ فرماتے ہیں ایک مرفوع حدیث میں ہے جس کی امام عبد الحق نے تصحیح کی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سماع موطا کے مشہور دلائل میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جس کو امام عبد البر نے مرفوع حضرت ابن عباس سے نقل کیا اور اس کی تصحیح کی ہے. امام محمد بن احمد بن عبد الحادی الحنبلی فرماتے ہیں یہ حدیث جو عبد البر نے نقل کی ہے یہ صحیح الاسناد ہے. اسی طرح علامہ محمد عبد الباقی بن یوسف الزرقانی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس روایت کو امام ابن عبد البر نے نقل کیا ہے وہ روایت صحیح ہے اور شیخ امام محمد عبد الحق نے اس کی تصحیح کی ہے. اسی طرح ہمارے احناف کے اکابرین میں علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر فرماتے ہیں کہ امام ابن عبد البر نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور امام عبد الحق اشبیلی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. یہ حدیث ابن عباس سے مرفوع اور مروی ہے. ایسے ہی علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر نے جو یہ روایت نقل کی ہے اس کی سند صحیح ہے جو ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے الاحکام الصغری میں بھی یہ روایت موجود ہے، جیسا کہ علامہ سید سمودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام عبد الحق نے اپنی کتاب الاحکام الصغری میں ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی اسناد صحیح ہے. اور اس کے بعد اور اسی طرح غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان بھی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں صححہ ابو محمد عبد الحق، انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصحیح کرتے ہیں، علامہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصحیح کرتے ہیں، ایسے ہی قاضی شوکانی اس کی تصحیح کرتے ہیں.
اور اسی طرح جو ہے حافظ ابن قیم ایک جگہ پر آگے چل کے لکھتے ہیں فہذا نص، یہ حدیث اس بات میں نص ہے کہ مردہ سلام کہنے والے کو بعین ہی پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم اپنے مشہور قصیدہ نونیہ کے اندر بھی اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے اکابرین میں علامہ انور شاہ کشمیری علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں اور اسی روایت کی تصحیح کرتے ہیں۔ اب اتنی وضاحت کے بعد جو ہے پھر بھی اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو اس کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ ایک چوتھی دلیل اس کو بھی سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، تم اس گفتگو کو جو میں ان سے کر رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے، ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا یہاں تک کہ آپ کا کلام ان کو سنایا تاکہ ان کو ڈانٹ، ذلت خواری، حسرت اور ندامت حاصل ہو۔ یہ روایت جو ہے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اسی پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا هل يتکلم المیت فی قبرہ، کیا مردہ قبر میں بولتا ہے؟ تو فجوابہ، ان کا جواب کیا تھا؟ انہ یتکلم، فرمایا کہ ہاں بولتا ہے۔ وقد یسمع ایضا، اور کبھی کلام کرنے والے کی بات کو سنتا بھی ہے۔ پھر آگے دلیل کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت کو پیش کیا جو ہم پیچھے بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ وہ واپس آنے والوں کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور یہی بات جو ہے ہمارے بزرگوں میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، تھوڑی سی تشریح کے اختلاف کے ساتھ، اس لیے ان دلائل کو پیش نظر رکھا جائے۔ ایک اور دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جسے امام عقیلی نے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کیا ہے، کہ ایک شخص نے عرض کیا، ایک صحابی نے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ میرا راستہ مردوں کے پاس یعنی قبرستان سے گزرتا ہے، پس کیا میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی کلام کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو سلام ہو تم پر اے اہل قبور جو مسلمان اور مومن ہو، تم ہمارے پیشوا ہو، پیشرو ہو، ہم تمہارے تابع ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ حضرت ابو رزین نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں، مگر وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو رزین کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جتنے مردوں کو سلام کہو اتنی ہی تعداد میں فرشتے تمہیں جواب دیں؟ اب دیکھیے یہ روایت بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی یعنی خود آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتی ہے ان کے پوچھنے پر کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ سنتے ہیں۔ اب اس بات کو اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کر لیں۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اسی پر لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو امام عقیلی نے نقل کی ہے کہ مردے سلام تو سنتے ہیں لیکن جواب رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معہود اور معمول کے طریقہ سے رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ جس سے دوسرے لوگ ان کے جواب کو سن لیں، یہ طریقہ نہیں ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سلام ہی نہیں سنتے۔ اسی طرح شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کیا قبور کی زیارت کرنے والوں کے سلام کو مردے کے لیے سننے کا ثبوت شریعت میں ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں مردوں کا زیارت کرنے والے کے سلام کے سننے کا ثبوت مولا علی قاری نے شرح مشکات کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اور آگے پھر یہی روایت نقل کی ہے۔ ایک اور روایت، ایک اور دلیل عرض کر دیتا ہوں، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انه كان يرجع، کہ جب وہ اپنی زمین اور کھیتی سے واپس آتے اور شہداء کی قبروں سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم، اور بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرماتے کیا تم شہداء کو سلام نہیں کہتے تاکہ وہ تمہیں تمہارے سلام کا جواب لوٹائیں؟ الا تسلمون علی الشہداء فیردون علیکم، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔
اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اب کتنی واضح بات کر رہے ہیں. اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اللہ ان کا حافظ ہے. ایک اور دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے میت کے تلقین کے مسئلہ کے اندر ایک بات ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کے تلقین اس کو منع کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس پر جو ہے علامہ ابراہیم حلبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ دفن کے بعد تلقین سے منع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے کوئی نقصان تو ہے نہیں بلکہ اس میں فائدہ اور نفع ہے، کیونکہ میت ذکر سے مانوس ہوتی ہے جیسا کہ آثار اور روایات کے اندر ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے دفن کر چکو اور مجھ پر مٹی ڈال چکو، پھر میری قبر کے پاس اتنا وقت ٹھہرے رہو جس میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہو، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو کر سوچ سکوں اور اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں. علامہ حلبی نے پھر اس کی تائید میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں اس وقت تک آذان کی آواز سنتا ہے جب تک اس کی قبر کو پکا نہ کر دی جائے، لپائی نہ کر دی جائے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لپائی کرنا یا پکا کرنا بعض فقہاء کے نزدیک ممنوع ہے، اس لیے پھر اس کی نحوست سے وہ ایسی باتوں کی آواز جو اس تک نہیں پہنچتی. اب دیکھیے یہ کتنی واضح دلیل ہے. اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جسے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور تم اس پر مٹی ڈال کر قبر درست کر چکو تو تم میں سے ایک اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو کر یہ کہے اے فلاں کے بیٹے، کیونکہ بلا شبہ وہ سنتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتا کہ جس کو تم سن سکو. اب دیکھیں یہ روایت کتنی واضح موجود ہے، اس کے اندر تلقین کی بات ہے. اب یہ تلقین کوئی بے فائدہ چیز تو ہے نہیں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. عقائد بھی علماء سے پوچھنے ہیں اور مسائل بھی علماء سے پوچھنے ہیں. اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی وہ انبیاء علیہ السلام کے سما کے بھی قائل ہیں، حیات فی القبر کے بھی قائل ہیں، اور اس کو نہ ماننے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. عام اموات کی حیات اور سما 98% اہل علم کے نزدیک ثابت ہے. 2% اہل علم وہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بھی بالکلیہ نہیں کرتے. وہ مواقع جہاں جہاں احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہے اس کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اس لیے اس مسئلے پر خام خواہ جو ہے وہ فریقین کا زور لگانا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ بات درست نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح عقائد سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.